اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 9واں سیشن ہے الحمدللہ، اور آج ہفتے کا آخری سیشن ہوگا۔ اس کے بعد پھر پیر سے سیشن شروع ہوگا، جس میں ہم نئے درس اور نئے لیسنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آئیے عزیزوں، حروف مخارج میں سے ہم مختلف حروف کے صفات اور مختلف حروف کے مخارج کو ہم نے دیکھا۔ آج ہم جس حرف کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں حرف را، لام اور نون۔ ان 3 حروف کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس کے مخارج کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور اس کا تلفظ کس طرح ہوتا ہے۔ را ایک بہت بہترین حرف ہے اور اس کی آواز بھی یونیک ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، سب سے پہلے ہم اس کے مخرج کو ایک طرف دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مخرج کیا ہے، کہاں سے یہ ادا ہوتا ہے۔ غور سے ملاحظہ فرمائیے، میں را کا مخرج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نوک زبان، نوک زبان، ٹپ آف دا ٹنگ۔ مائل بپشت، مائل بپشت کا مطلب ہے کہ جب آپ را کو پڑھنے جائیں گے تو زبان کا پچھلا حصہ یہ پیچھے کی طرف اٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہیوی لیٹر ہے، یہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جیسے آپ را منہ گول کریں گے، زبان کا پچھلا حصہ اٹھے گا اور یہ را ادا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ را ادا کریں گے، منہ گول کریں گے، یہ موٹا حرف ہے، اس کو منہ گول کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو نوک زبان، اور جب منہ گول کریں گے زبان کے پیچھے کا حصہ اٹھے گا اور یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اور نوک زبان کہاں جا کے لگتی ہیں؟ نوک زبان یہ سامنے کے دانتوں کے پیچھے، جس کو ہم ہارڈ پیلٹ کہتے ہیں، یعنی تالو، سخت مقام، سامنے کے دانتوں کے پیچھے جو سخت مقام ہے جس کو ہارڈ پیلٹ کہتے ہیں، وہاں جا کر کے نوک زبان لگتی ہیں، اور لگنے کے بعد یہ زبان ٹکراتی ہے، کئی دفعہ ٹکراتی ہے۔ آپ را جیسے ہی آپ کہیں گے را، آپ دیکھیں گے زبان ایک دفعہ نہیں، اپنے مخرج میں کئی دفعہ جا کر کے ٹکراتی ہیں۔ ٹکرا کر کے یہ آواز، بہت ہی یونیک اور خوبصورت آواز یہاں سے پیدا ہوتی ہے، را را۔ غور کیا آپ نے کہ یہاں پہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کے 2 کونے، اس تصویر میں آپ کو نظر آئے گا، زبان کے 2 کونے سامنے کے دانتوں کے، اوپر کے دانتوں کے پیچھے جو ہارڈ پیلٹ ہے، تالو ہے، ہارڈ پیلٹ میں جا کے لگتے ہیں۔ لگنے کے بعد زبان لاک ہو جاتی ہے، وہاں پر زبان لاک ہوتی ہے، اور دیکھیں گے زبان کے 2 حصوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آ رہا ہے، وہاں سے یہ آواز نکل کر کے آتی ہے، را 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 کہہ کر کے آپ اس کا تلفظ کریں گے۔ ایک دفعہ ہم یہاں پڑھ کر کے دیکھتے ہیں را کہاں سے تلفظ ہوتا ہے۔ الف را زبر ار، الف را زیر ار، الف را پیش ار۔ اب غور کیا آپ نے،
یہ ہے را کا تلفظ. اگر میں انگریزی میں اسی کو پڑھوں تو را comes out when the edge and top portion of the tongue touches the gums of the top 4 front teeth. یعنی اوپر کے جو دانت ہیں اس کے پیچھے ہارٹ پیلٹ وہاں پہ زبان کی نوک جا کر کے لگتی ہے اور ٹکرا کے کئی دفعہ 2-3 دفعہ زبان ٹکرا کے وہاں سے آواز نکلتی ہے. یہ ہے را کا مخرج. چلیے ہم دوسرے مخرج کی طرف جاتے ہیں. دوسرا حرف ہے لام. لام کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ لام آپ دیکھیں گے زبان کا کنارہ. دیکھیے طرف لسان کا مطلب ہے زبان کی نوک نہیں، زبان کا کنارہ، یعنی چوطرف کا کنارہ. زبان کے سامنے جو کنارے ہیں وہ زبان کا کنارہ کہاں جا کر کے لگتا ہے؟ یہ جو سامنے کے دانت آپ کو نظر آ رہے ہیں ثنایا مطلب سامنے کے دانت، سامنے کے 1 2 3 اور 4، سامنے کے 4 دانت یعنی چوتھا دانت جس کو زواحق کہتے ہیں. چوتھا دانت سامنے کے دانت سے 1 2 3 4 چوتھا دانت زواحق کا مطلب یہ ہے جب ہم ہنستے ہیں تو آپ کو ہنستے وقت پہ جو دانت نظر آتا ہے اس دانت کا نام ہے زواحق. تو زبان طرف لسان زبان کا کنارہ، دیکھیے ایک کنارہ نہیں چوطرف کا کنارہ، زبان کا کنارہ سامنے کے 4 دانتوں کی طرف لگتا ہے اور لگنے کے بعد یہ بہت ہی ملائم طریقے سے اس حرف کو پڑھا جاتا ہے. لام. آپ دیکھیں گے لام کس طرح تلفظ ہو رہا ہے. لام. دیکھیے اللہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہی حرف ہے، اسی حرف سے ہمیں اللہ کا نام پڑھنا ہے، تو لہٰذا لام بہت ہی اہم حرف ہو جاتا ہے. لام. اب آئیے ہم یہاں پر تلفظ کر کے دیکھتے ہیں. الف لام زبر الف لام زیر الف لام پیش یعنی لام کا مخرج کہاں ہے؟ طرف لسان اور زواحق سے، یعنی سامنے کے دانتوں سے لگ کر کے لام کا تلفظ نکلتا ہے. اب آئیے ہم دوسرے حرف کی طرف چلتے ہیں. دوسرا حرف کون سا ہے؟ دوسرا حرف ہے نون. نون کو تلفظ کرتے ہیں ہم. دیکھتے ہیں نون کا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے. نون جیسے ہی آپ نون کہیں گے خود بخود آواز جو ہے ناک سے نکلے گی. نون جیسے ہی نون کہیں گے اس کی آواز ناک سے ادا ہوگی، تو لہٰذا اس کا ایک دوسرا نام ہے حرف غنہ. اس کو حرف غنہ بھی کہا جاتا ہے. چلیے نون کا تلفظ دیکھ لیتے ہیں کہاں سے یہ ادا ہوتا ہے. لام جہاں سے ادا ہوتا ہے، جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا جہاں سے لام ادا ہوتا ہے، لام کے مخرج سے تھوڑا پہلے سے نون ادا ہوتا ہے. یعنی جہاں سے لام ادا ہوتا ہے وہاں سے تھوڑا پہلے سے نون ادا ہوتا ہے. یعنی اگر میں آپ کو تصویر کے ذریعے بتاؤں لام کہاں سے، دیکھیے لام یہاں سے ادا ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں لام کہاں سے ادا ہو رہا ہے. لام اس مقام سے ادا ہو رہا ہے، یعنی سائیڈ کی دانتوں پہ لگ کر کے لام ادا ہو رہا ہے. اب نون کہاں ادا ہوگا؟ اس سے تھوڑا ہٹ کے بیچ سے یہ نون ادا ہوگا. یعنی جب آپ نون پڑھیں گے زبان کے سامنے کا حصہ سامنے کے 2 دانتوں کے پیچھے جو ہارٹ پیلٹ ہے جسے ہم تالو بھی کہتے ہیں، سامنے کا تالو وہاں سے لگتا ہے. اگر میں اسی کو انگریزی میں بتاؤں آپ کی خدمت میں تو the head of the tongue touches the hard palate. نون یعنی زبان کی نوک سے اوپر کا حصہ
جسے ہم ہیڈ آف دا ٹنگ کہتے ہیں، وہ جا کے لگتا ہے کہاں پر لگتا ہے؟ یہ ہارٹ پیلٹ کے اوپر لگتا ہے، لگ کر کے یہاں سے نون ادا ہوتا ہے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پڑھ کر کے الف کے ساتھ پڑھ کر کے دیکھتے ہیں کہ نون کہاں پر ادا ہوتا ہے۔ الف نون زبر ان، دیکھیے آپ ان جیسے ہی ان کہیں گے، زبان کے نوک سے اوپر کا حصہ، زبان کے نوک سے اوپر کا حصہ تالو کے پاس جا کے لگتا ہے، یعنی سامنے کے دانتوں کے پیچھے ہارٹ پیلٹ پہ جا کے لگتا ہے، لگ کر کے نون ادا ہوتا ہے۔ جب آپ نون ادا کریں گے یہ آواز ناک سے بھی نکلتی ہے۔ الف نون زبر ان، الف نون زیر ان جیسے کہیں گے، دیکھیے زبان لاک ہو جاتی ہے اور آواز ناک سے نکلتی ہے، اور اس کی ہوا ناک سے خارج ہوتی ہے، آواز بھی ناک سے نکلتی ہے۔ الف نون زیر ان، الف نون پیش ان۔ آپ نے غور کیا، نون کا مخرج بھی آپ نے پڑھ لیا۔ آج ہم نے 3 حروف کا مخرج پڑھا ہے، را، لام اور نون۔ امید ہے آپ کو تمام مخارج یاد ہو گئے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت جب آپ کریں گے ان مخارج کو آپ ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ ادا کرتے رہیں گے تو عادت ہو جائے گی اور آپ کی قراءت بہترین قراءت قرار پائے گی۔ تو آئیے ہم بچوں کے لیے بھی درس رکھے ہیں۔ بچوں کے لیے ہم نے ایک درس رکھا ہے، اس درس کا نام ہم نے ٹنگ ٹویسٹرز رکھا ہے۔ ٹنگ ٹویسٹرز اس لیے رکھا ہے یعنی زبان کو یہ مشق دے رہی ہے، زبان کی مشق، یعنی زبان کو یہ حرکت میں لا رہی ہے، کام دے رہی ہے تاکہ یہ حروف کی ادائیگی اور جملے کی ادائیگی صحیح ہو سکے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں کس طرح یہ ادا ہوتے ہیں، اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، یہ تینوں کو جب ملا کے اس کی آواز کو ہم نکالیں گے یہ ہوگا آ ای او، یعنی ایک حرکت کی آوازیں ہمیں فوراً پڑھنا چاہیے، لمبی آواز میں نہیں پڑھنا چاہیے، چھوٹی آواز میں پڑھیں اور فوراً پڑھیں۔ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، آ ای او۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما میمو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو۔ ایک ساتھ پڑھنا چاہیے تب جا کر کے جملہ صحیح ہوتا ہے۔ صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔
واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش او، واوی او، داد زبر دو، داد زیر دی، داد پیش دو، ضاد دی دو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ذا زبر ذا، ذا زیر ذی، ذا پیش ذو، ذا ذی ذو، قف زبر قا، قف زیر قی، قاف پیش قو، قاقیقو، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، آئی، یا زبر یا، یا پیش یو، یا یو. تو اس طرح اگر آپ مشق کریں گے تو زبان عادی ہوگی اور جملہ پڑھنے کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں گے. چلیے ہم سب مل کر کے ایک دفعہ اس لیسن کو پڑھ لیتے ہیں. الف زبر آ، الف زبر آ، الف زیر ای، الف زیر ای، الف پیش او، الف پیش او، آ ای او، آ ای او، با زبر با، با زبر با، با زیر بی، با زیر بی، با پیش بو، با پیش بو، با بی بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا زیر تی، تا پیش تو، تا پیش تو، تا تی تو، تا تی تو، ثا زبر ثا، سا زبر سا، ثا زیر ثی، سا زیر سی، ثا پیش ثو، سا پیش سو، ثا ثی ثو، سا سی سو، جیم زبر جا، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جیم پیش جو، جا جی جو، جا جی جو، دال زبر دا، دال زبر دا، دال زیر دی، دال زیر دی، دال پیش دو، دال پیش دو، دا دی دو، دا دی دو، را زبر را، را زبر را، را زیر ری، را زیر ری، را پیش رو، را پیش رو، را ری رو، را ری رو، تا زبر تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا زیر تی، تا پیش تو، تا پیش تو، تا تی تو، تا تی تو، میم زبر ما، میم زبر ما، میم زیر می، میم زیر می، میم پیش مو، میم پیش مو، ما می مو، ما می مو، عین زبر ع، عین زبر ع، عین زیر عی، عین زیر ای، عین پیش عو، عین پیش او، عی عو، ع ای او، صاد زبر صا، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صاد پیش سو، صا سی سو، صا سی سو، لام زبر لا، لام زبر لا، لام زیر لی، لام زیر لی، لام پیش لو، لام پیش لو، لا لی لو، لا لی لو، سین زبر سا، سین زبر سا، سین زیر سی، سین زیر سی، سین پیش سو، سین پیش سو، سا سی سو، سا سی سو، فا زبر فا، فا زبر فا، فا زیر فی، فا زیر فی، فا پیش فو، فا پیش فو، فا فی فو، فا فی فو، شین زبر شا، شین زبر شا، شین زیر شی، شین زیر شی، شین پیش شو، شین پیش شو، شا شی شو، شا شی شو، واو زبر وا، واو زبر وا، واو زیر وی، واو زیر وی، واو پیش او، واو پیش وو، واوی او، واوی وو، داد زبر دا، داد زبر دا، داد زیر دی، داد زیر دی، داد پیش دو، داد پیش دو، دادی دو، دادی دو،
خا زبر خا، خا زبر خا، خا زیر خی، خا زیر خی، خا پیش خو، خا پیش خو، خا خی خو، خا خی خو، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، زو زبر زو، زو زبر زو، زو زیر زی، زو زیر زی، زو پیش زو، زو پیش زو، زو زی زو، زو زی زو، قاف زبر قا، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قاف پیش قو، قاف پیش قو، قا قی قو، قا قی قو، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، آ ای، آ ای، یا زبر یا، یا زبر یا، یا پیش یو، یا پیش یو، یا یو. یا یو. یہیں پہ سبق کو مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے یعنی پیر کے دن ایک نئے لیسن کے ساتھ ہم آئیں گے. ہم آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پالنے والے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ائمہ علیہ السلام کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.